الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم حاضرین، ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ عبادتیں اسی کے لیے بجا لائی جاتی ہیں۔ سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ دین میں نئی چیز بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو اس کا علم ہے کہ آج کا درس درود و سلام کی فضیلت پر ہوگا۔ درود و سلام، یہ درود و سلام کس پہ ہونا چاہیے وہ بات ذہن نشین کر لیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا ہے۔ اور درود و سلام کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ اللہ تعالیٰ اس کا حکم بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بلا شبہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو، وسلموا تسلیما، سلام بھی ساتھ بھیجو۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اللہ درود بھیجتا ہے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت بھیجتا ہے۔ فرشتے درود بھیجتے ہیں کا مطلب ہے کہ فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اے لوگو، تم بھی ان پر درود بھیجو کا مطلب ہے کہ تم ان کے لیے دعا کرو۔ یہ دعا کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا ہے۔ ہماری اذان کے بعد بھی دعا پڑھی جاتی ہے جس کے اندر مقام محمود کا مطالبہ ہے اور وسیلے والی منزل کا مطالبہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 56 ہے، 56۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک تو درود بھیجنے کا حکم دیا اور سلام بھی تم بھیجو۔ درود کے لیے جو لفظ ہے وہ صلاۃ کا لفظ ہے۔ کیا لفظ ہے؟ صلاۃ۔ اور صلاۃ کے معنی نماز کے بھی ہیں، نماز کو بھی صلاۃ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اس آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو، یہ صلو یہ جمع امر کا صیغہ ہے۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پہ درود بھیجو، یہ صلو درود بھیجو تم۔ اور حدیث کے اندر یہ صلو کا لفظ نماز پڑھو کے معنی میں بھی آیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے تم پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ صلاۃ کا لفظ نماز کے لیے، درود کے لیے، دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور درود کے تعلق سے جتنی احادیث ہیں اس میں سے اکثر و بیشتر احادیث ترمذی اور ابو داؤد کے اندر کتاب الدعوات کے اندر یا کتاب الدعا کے اندر یا کتاب الصلاۃ کے اندر آئے، اکثر و بیشتر کتاب الصلاۃ کے اندر آئے، اس لیے کہ درود اس صلاۃ کہا گیا۔ اب آئیے کہ درود کے فوائد بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ بے شمار فوائد ہیں اور بے شمار اس کے فضائل ہیں،
ان فضائل میں سے سب سے پہلی ایک روایت کو ہم پہلے سنتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، راوی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، روایت اس طرح ہے، عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی علی صلاة صلی اللہ علیہ بہا عشرا، رواہ مسلم فی کتاب الصلاة، کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من صلی علیہ صلاۃً، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یہ فائدہ ہے، یہ ایک درود بھیجنے کا فائدہ ہے۔ ایک مرتبہ کوئی درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت اس سے معلوم ہے، یہ مسلم کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے۔ اب آگے آئیے، ایک اور روایت ہم سنتے ہیں، ترمذی ابواب الصلاۃ کی روایت اس طرح ہے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، رواہ ترمذی فی ابواب الصلاۃ۔ یہ روایت بھی ترمذی ابواب الصلاۃ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ لوگ ہیں گے، اول الناس بی یوم القیامہ، میرے سے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے، اکثرهم علی صلاۃ، جو بہت زیادہ مجھ پہ درود بھیجتے تھے۔ جو دنیا میں زیادہ درود پڑھے ہوں گے، بھیجے ہوں گے مجھ پر، وہ میرے سے زیادہ نزدیک ہوں گے۔ یہ نزدیک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میری شفاعت کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پہ دنیا میں درود بھیجے ہوں گے۔ فضیلت معلوم ہے اس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قیامت کے دن زیادہ حقدار، زیادہ آپ پر درود بھیجنے والے ہوں گے۔ اس سے تو جو ہے اس کی بڑی فضیلت معلوم ہے۔ اور ابو داؤد ابواب الصلاۃ کی ایک حدیث ہے، جی چاہتا ہے کہ اس کو بھی بیان کروں۔ روایت عن اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فان صلاتکم معروضۃ علی، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف تعرض صلاتنا وقد علیک وقد ارمت، قال یقول بلیت، قال ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، رواہ ابو داود فی کتاب الصلاۃ۔ روایت بڑی پیاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں کے 7 دن ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، ان 7 دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن۔ ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ، ہفتے کے دنوں میں فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے۔ تو جب یہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، جمعہ کے دن بہت زیادہ مجھ پہ درود بھیجو۔ فَأَكْثِرُوا میکزیمم، زیادہ مجھ پہ درود بھیجو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارا بھیجے جانے والا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ اس کے بعد صحابہ کرام سوال کرتے ہیں، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ، قَالَ يَقُولُ بَلِيتَ،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہمارا درود تم پہ کیسے پہنچایا جاتا ہے جبکہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ ارمتا کا معنی اور بلیتا کا معنی ایک ہے. آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے. بوسیدہ کا معنی کیا ہے؟ آپ کا بدن مٹی کھا چکی ہوگی، آپ کا بدن کیڑے کھا چکے ہوں گے، آپ کا بدن بوسیدہ ہو گیا ہوگا. کیسے ہمارا درود آپ پر پہنچایا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالی انبیاء کے بدنوں کو مٹی پر حرام کر دیا ہے، یعنی ان کے بدن کو مٹی نہیں کھائے گی. تو معلوم کیا ہوا اس حدیث سے؟ درود پیش کیے جانے کا مطلب اللہ کے فرشتے آپ تک وہ درود پہنچاتے ہیں، اللہ کے ملائکہ درود پہنچاتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ جو ہے براہ راست آپ کا درود نبی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، ایسے نہیں ہے. معروضۃ علیہ، فرشتے مجھ پر تمہارا درود پہنچاتے ہیں. اور جسموں کے زمین پر حرام ہونے کا مطلب مٹی نہیں کھائے گی، صحیح سالم وہ رہیں گے. تو جب مٹی نہیں کھائے گی، حیات انبیاء کا مسئلہ یہاں پہ آتا ہے. عقیدے کا ایک باب ہے حیات الانبیاء. انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، وہ کیسے زندہ ہیں؟ آگے ایک حدیث آئے گی، رد روح کی ایک حدیث آئے گی. رد روح کی حدیث جہاں آ رہی ہے وہاں میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. بہرحال یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ جمعہ کے فضائل میں سے، جمعہ کے فضائل، جمعرات کا سورج جیسے غروب ہوا تو جمعہ شروع ہو گئی. مغرب سے جمعہ شروع ہو گئی. آپ اہتمام وہی سے کرتے تھے. مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں شرک کا انکار، دوسری رکعت میں توحید کا اقرار، یعنی پہلی رکعت میں آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے. عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ پڑھتے، دوسری رکعت میں منافقون پڑھتے. فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ پڑھتے، الف لام میم سجدہ پڑھتے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الانسان جس کو سورۃ الدہر بھی کہا جاتا ہے اس کو پڑھتے. اور پھر جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون، یا کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھتے. اور جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی تاکید کرتے اور سورہ کہف پڑھنے کی تاکید کرتے، اس کی فضیلت کو بتاتے کہ سورہ کہف کی فضیلت کیا ہے. اور جمعہ کے دن یہ گھڑی ہے، وہ گھڑی بہت چھوٹی ہے، اس میں جو دعا ہوتی ہے وہ دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو جمعہ کے فضائل ہیں، ان فضائل میں سے ایک فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جمعہ کا دن کیسا ہے؟ فضیلت والا دن ہے. تو تم بہت زیادہ مجھ پہ درود بھیجا کرو، بہت زیادہ مجھ پہ درود بھیجا کرو. تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں بھیجتے ان کے لیے وعید بھی ہے، ذلت والے جملے بھی ہیں ان کے لیے. حدیث کے اندر ترمذی کتاب الدعوات کی حدیث ہے، روایت اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، رواہ ترمذی فی کتاب الدعوات.
روایت اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، رواہ ترمذی فی کتاب الدعوات۔ یہ حدیث ترمذی کتاب الدعوات میں ہے۔ راوی جیسا کہ معلوم ہوا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو، رغم انف رجل، وہ آدمی ذلیل ہو، وہ آدمی رسوا ہو، وہ آدمی خوار ہو، ذکرت عندہ، اس کے سامنے میرا نام لیا جائے، فلم یصلی علیہ، اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ اس کا نام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ درود نہیں بھیجتا ہے، تو آپ نے فرمایا ذلیل ہو ایسا آدمی، خوار ہو ایسا آدمی۔ اس حدیث کی روشنی میں ایک بات بتاؤں، نبی کا نام آنے پر صرف ایسا کر لینا، ان کے اوپر بھی یہاں پہ رسوائی کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہاں پہ انگوٹھے چومنے کا ذکر نہیں ہے، اور انگوٹھے چومنے کا ذکر کسی بھی حدیث صحیح سے، نص صریح سے نہیں ہے۔ جس چیز کا ثبوت نہیں ہے اس چیز کو ہم کریں، جو چیز کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے اس کو نہ کریں، یہ بے وقوفی ہوئی، یہ سفاہت ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو آپ پہ درود بھیجنا ہے، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور پڑھنا ہے، ورنہ اس آدمی کے لیے ذلت و خواری کے جملے استعمال میں۔ اور آگے آئیے، ایک بڑی پیاری حدیث ہے ابو داؤد کتاب المناسک کی، وہ جی چاہتا ہے کہ وہ روایت بھی میں بیان کروں۔ روایت اس طرح ہے، بڑی پیاری روایت ہے، بہت دھیان دیں اس حدیث پر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، رواہ ابو داؤد فی کتاب المناسک۔ یہ مناسک والی کتاب المناسک کے اندر یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو اجتماع گاہ نہ بنانا، عید کا مقام نہ بنانا۔ لا تجعلوا قبری عیدا، اور عید کا مقام کیسے ہوتا ہے، عید گاہ کہاں ہوتا ہے؟ اس ایریے میں 100 گھر ہیں، تو 100 گھروں کے لیے مثال کے طور پر ایگزامپل ایک مسجد ہوتی ہے، ایسے 100 گھر والے اگر ایک 10 ایریے ہیں تو 10 مساجد ہوتے ہیں، یہ 100 گھر والے ایک مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اس طریقے سے وہ پورے 1000 گھر والے 10 مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، لیکن وہ 10 مسجدوں والے ایک عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عیدگاہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی اجتماع کا مقام ہوتا ہے، کئی جگہوں سے، کئی علاقوں سے، کئی محلات سے لوگ آ کر اس عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پر تم دور دور سے ایسے آ کے جمع ہونے کی جگہ میری قبر کو نہیں بنانا۔ یعنی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ میری قبر کو مزار بنا کے جیسے لوگ جمع ہونا چاہتے ہیں ویسے نہیں ہونا۔ افسوس کا مقام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پر لوگوں کو جمع ہونے سے منع کیے ہیں، افسوس وہ امتیوں کی قبروں کو اجتماع گاہ بنا لی ہے، لوگوں کی قبروں کو مزار بنا لیا، لوگوں کی قبروں پر اجتماع گاہ بنا لیا، لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، رکوع ہوتے ہیں، سجدے ہوتے ہیں، دعائیں ہوتے ہیں، چادریں چڑھتی ہیں، اگربتیاں جلتی ہیں، دعوتیں ہوتے ہیں، جانور ذبح ہوتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا ہوتا ہے، طواف ہوتا ہے، اللہ اکبر استغفر اللہ۔ طواف صرف بیت عتیق کا ہونا ہے، صرف کعبۃ اللہ کا طواف ہے، خانہ کعبہ کے علاوہ کسی کا طواف نہیں ہو سکتا، حرام ہے،
حرام ہے. تو آگے آئیے، جو نبی اپنی قبر پہ جس چیز کو منع کیے وہ چیز امتی کی قبر کے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ یہ مقام افسوس ہے، یہ مقام غور ہے. وَصَلُّوا عَلَيَّ، بڑی پیاری بات اس کے بعد آ گئی، اور مجھ پہ تم درود بھیجو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، اس لیے کہ تمہارا بھیجا جانے والا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا چاہے تم کہیں سے بھی مجھ پر درود پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں ہے؟ مدینے میں. اگر کوئی آپ پہ درود ہندوستان سے بھیجتا ہے آپ پہ پہنچایا جاتا ہے، پاکستان سے بھیجتا ہے پہنچایا جاتا ہے، بنگلہ دیش سے بھیجتا ہے پہنچایا جاتا ہے، سوئٹزرلینڈ سے پہنچایا جاتا ہے، سری لنکا سے پہنچایا جاتا ہے، افریقہ سے پہنچایا جاتا ہے، گرین لینڈ سے پہنچایا جاتا ہے، جرمنی سے پہنچایا جاتا ہے. جہاں کہیں سے بھی کوئی آدمی درود بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درود پہنچایا جاتا ہے. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، تم حَيْثُ كُنْتُمْ کا معنی تم جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں تم ہو، وہاں سے تم درود پڑھتے ہو، بھیجتے ہو، اللہ کے فرشتے تمہارا درود مجھ تک لا کے پہنچاتے ہیں. تو حدیث کے الفاظ تو ہو گئے لیکن تشریح باقی ہے. دیکھیے، لا تجعلوا قبری عیدن کا معنی کیا ہوا؟ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، یعنی میری قبر پہ جمع نہ ہو. وصلوا علیہ، تم مجھ پہ درود بھیجو، تم جہاں بھی رہ کر درود بھیجو وہ درود مجھ تک پہنچایا جائے گا. اس حدیث کا معنی کیا معلوم ہو رہا ہے؟ کہ میری قبر پہ آ کے درود بھیجنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی ہی جگہ رہو، وہیں سے درود بھیجو مجھ تک پہنچایا جائے گا. خواہ مخواہ قبروں کے پاس آئیں گے، ایک شرک کا دروازہ کھلے گا، اس لیے وہیں پہ رہنے کا حکم دیا گیا. اللہ اکبر. لوگوں کو کیا کہا جائے جو قبر پرستی میں ملوث ہیں، ان لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کر دیا معلوم؟ لا تجعلوا قبری عیدن کا معنی صحیح معنی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، میری قبر پہ جیسے تم سال میں ایک مرتبہ عیدگاہ جاتے ہو ایسے نہ آنا، وقتاً فوقتاً آتے رہنا. ترجمہ ہی الٹ دیا. میری قبر پہ سالانہ عید جیسے بناتے ہو ویسے نہیں آنا، مہینے میں ایک بار دو بار آتے رہنا. معنی ہی الٹ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کے مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے اس کو چاہے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. یہ تحریف ہے. یہ تحریف سے انسان کفر تک پہنچ سکتا ہے. کتاب و سنت میں جو آدمی لفظی تحریف و معنوی تحریف و کرے گا تو ممکن ہے کفر کی حد تک وہ پہنچ سکتا ہے. وصلوا علیہ، تم بھی ہو درود بھیجو مجھ تک پہنچایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت مستحب ہے، لیکن یہاں سے صرف قبر کی زیارت کی نیت سے ہم نہیں جا سکتے. آپ کی قبر کی زیارت مستحب ہے، لیکن آپ کی قبر کی زیارت کی نیت سے ہم اپنے گھر سے سامان سفر نہیں باندھ سکتے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، صرف 3 مسجدوں کی طرف زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے. مسجد حرام جو مکے میں ہے، مسجد نبوی، بیت المقدس، یہ 3 کے علاوہ کسی اور جگہ سفر زیارت کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے.
مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے یہاں پہ ہم سامان سفر باندھ سکتے ہیں، اور مسجد نبوی کی زیارت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی طبعاً آ جاتی ہے، تو اس کی بھی زیارت کر لیں گے۔ تو یہاں سے نیت ہماری کیا ہوگی؟ مسجد نبوی کی زیارت کرنا، اس کے ضمن میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی، اور صرف جو ہے قبر رسول کی زیارت کی نیت سے ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو درود بھیجو، تمہارا درود ہم تک پہنچایا جائے گا۔ اب آئیے ایک بڑی پیاری حدیث ابو داؤد کتاب المناسک کی ہے، میں اس کو بھی بیان کروں۔ روایت اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، رواہ ابو داؤد فی کتاب المناسک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو آدمی بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، مگر یہ کہ اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں ان کے سلام کا جواب دے دوں۔ جو بھی آدمی سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ روح کو لوٹا دیتا۔ دیکھیے ایک صلاۃ ہے اور ایک سلام ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ جب ملا کے صلاۃ و سلام کہا جاتا ہے، وہاں تو صلاۃ کا لفظ آیا من صلی علیہ صلاۃً، اور یہاں پر ما من احد یسلم علیہ، ایک صلاۃ ہے ایک سلام ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایک ہے صلو اور ایک ہے سلمو، ایک صلاۃ ہے اور ایک سلام ہے۔ تم میں کا جو آدمی بھی مجھ پہ سلام بھیجتا ہے، الا رد اللہ علیہ روحی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ میں لوٹا دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دے دوں۔ یہ روایت جو ہے بڑی اہم روایت تھی۔ دیکھیے روح لوٹا دی جاتی ہے، یہیں سے حیات الانبیاء کا مسئلہ اٹھتا ہے۔ قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی جو ہے، وہ زندگی کیسی ہے؟ دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہے۔ جیسے وہ دنیا میں زندگی گزارے، جیسے ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسے وہ زندگی نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی برزخ کی زندگی ہے۔ عالم برزخ میں وہ زندہ ہے۔ کیسے معلوم ہوا کہ وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے؟ وہ دیکھیے، اگر وہ دنیا کی زندگی ہوتی تو روح کے لوٹانے کا معنی کیا ہے؟ اگر دنیا کی زندگی ہوتی تو رد روح، یعنی الا رد اللہ علیہ روحی، روح اللہ مجھ پہ لوٹا دیتا ہے کا معنی کیا ہوا؟ مفاد نہیں معلوم، سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے وہ زندگی جو ہے دنیاوی زندگی نہیں، بلکہ برزخ کی زندگی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اشکال پیش آتا ہے، ایک سوال پیش آتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ روح بار بار لوٹائی جاتی ہے، جو بھی آدمی درود بھیجتا ہے روح لوٹا دی جاتی ہے، جو بھی آدمی درود بھیجتا ہے روح لوٹا دی جاتی ہے۔ اس پوری دنیا کے اندر کروڑوں انسان ہیں، بلکہ مسلمان ہیں، کروڑوں مسلمان ہیں، اور ہر لمحہ ہر سیکنڈ کوئی نہ کوئی آپ پہ درود بھیجتا ہی رہتا ہے۔ ہم بھیجے، آپ بھیج رہے، وہ بھیج رہا ہے، وہ بھیج رہا ہے، پوری دنیا کے اندر کہیں رات ہے کہیں دن ہے، تو اس اعتبار سے ہر وقت کوئی نہ کوئی درود بھیجتا ہی رہتا ہے، ہر وقت درود بھیجتا ہے۔ تو کیا ہر وقت روح لوٹا دی جاتی ہے؟ یہ ہر وقت روح لوٹانے کا معاملہ کیا ہے؟ یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے۔
وہ کیسے ایک ایک سیکنڈ میں کتنے درود آتے ہیں، وہ کیسے روح لوٹائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہی ہیں۔ ہاں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، بلکہ الذین یؤمنون بالغیب کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو چیزیں بتا دیا ہے بغیر کسی تکییف کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تشبیہ کے، اس پر ایمان لانا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ وہ اللہ کیسے لوٹاتا ہے؟ بار 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 بار، ہاں، یعنی ہر لمحہ آپ پہ درود پہنچتا ہوگا، لیکن وہ لوٹانے کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں اس کے پر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جتنا بتایا ہے اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اصل مسئلہ ختم ہو گیا۔ اللہ پہ جو یقین کامل رکھتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کا یقین جو رکھتے ہیں، وہ ان کے پیچھے نہیں پڑ سکتے۔ ہاں، ایک اور روایت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، روایت بڑی پیاری ہے، اور روایت ترمذی کتاب الدعوات کی ہے۔ روایت اس طرح ہے، عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، رواہ ترمذی فی کتاب الدعوات۔ بخیل ہے وہ آدمی، کنجوس ہے وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایسا آدمی کون ہے؟ بخیل ہے، ایسا آدمی کنجوس ہے۔ بخیل کسے کہتے ہیں؟ مال ہے، مال ہے لیکن حق والے کا حق وہ نہیں دیتا ہے۔ مال ہے، حق والے کا حق نہیں دیتا ہے۔ ایک تو وہ چیز ہے جسے مجبوری کہا جاتا ہے کہ بھئی پیسہ ہی نہیں ہے تو میں سامنے والے کہاں سے دوں، ایک یہ چیز ہے۔ اور دوسری چیز ہے لیکن بخالت ہے نا اس کے اندر، وہ بخالت دینے نہیں دیتی ہے، اس کو بخیل کہتے ہیں۔ البخیل، بخیل ہے وہ آدمی من ذکرت عنده، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے فلم یصلی علی، اور مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ یہاں پہ درود نہ بھیجنے کو بخالت کیوں کہا گیا، کنجوسی کیوں کہا گیا، میں سمجھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ اگر ہم بچے ہیں تو ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں، اس لیے کہ ماں باپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا۔ اگر ہم ماں باپ ہیں تو ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو تاکید کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا احسان کرنا۔ اگر ہم مزدور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر احسانات ہیں مزدور طبقے پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقاؤں کو بتائے ہیں کہ مزدوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا۔ اور مالک ہیں ہم میں سے کوئی، تو ان مالکوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ جو ہے خادموں کو حکم دیے ہیں کہ وہ اپنے آقاؤں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں۔ آج ہماری جان و مال کی جو حفاظت ہے آپس میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے ہیں۔ تو ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، آپ کا نام آئے، اور ایسے جن کے احسانات تلے ہم زندگی گزار رہے ہیں ان پہ درود نہ بھیجیں، اور وہ بھی درود بھیجنے میں کوئی تکلیف نہیں، پیسہ خرچ نہیں ہوتا، ہاں، اور کوئی بڑی محنت کا کام یہ نہیں ہے، بڑی مشقت کا کام نہیں ہے، اور بڑی یعنی پسینہ بہا کے کوئی کام انجام دیا جا رہا ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آسانی سے ایک آدمی ادا کر سکتا ہے، تو اس لیے ایسے آدمی کو بخیل کہا گیا۔ اور آگے آئیے، ایک اور حدیث ہے، حدیث بڑی پیاری ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر دعا کرتے ہیں، دعاؤں کے آداب ہمیں معلوم بھی ہیں، اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو معلوم کر رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد میں سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرنا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، اگر اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی پڑھنا، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سب ایسی دعائیں ہیں جو دعاؤں کے شروع میں پڑھی جاتی ہیں۔
درود بھی پڑھنا ضروری ہے۔ دیکھیے آئیے اس روایت کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ روایت اس طرح ہے، عن فضالۃ بن عبید رضی اللہ عنہ قال سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له او لغيره اذا صلى احدكم فليبدأ بتحمید اللہ سبحانہ وتعالی والثناء علیہ ثم يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم يدعو بعد ما شاء۔ رواہ ابو داود فی کتاب الصلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے سنا۔ ایک آدمی نماز پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے دعا کر رہا ہے آدمی، اور اس کی دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ وہ آدمی کیسے دعا کر رہا ہے؟ لم یمجد اللہ تعالی، دعا کے شروع میں اللہ کی حمد اس نے نہیں بیان کیا، ولم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی نہیں بھیجا۔ جب یہ دونوں کام اس سے نہیں ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجل ھذا، یہ آدمی دعا میں جلدی کر لیا، یہ آدمی دعا میں جلدی کر لیا۔ ثم دعاہ، پھر اس آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے، اس سے یا او لغیرہ، یا کسی سے آپ نے کہا اذا صلی احدکم، جب تم نماز کے بعد دعا کرنے لگو، یعنی بعد الصلاۃ قعد للدعاء، نماز کے بعد جب تم دعا کرنے لگو تو فلیبدأ بتحمید ربہ سبحانہ والثناء علیہ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو، ثم یصلی علی النبی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو۔ یعنی وہ آدمی دعا کر کے سیدھے اپنی حاجات کو شروع کر دیا، آپ نے فرمایا ایسے نہیں۔ اللہ کی حمد میں سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھا جائے، اس سے بہتر حمد کے کلمات اور کیا ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ پڑھا جائے۔ اس کے بعد ثم یدعو بعد بما شاء، آپ جو دعا کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد کرو۔ یہ کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب آئیے بخاری کتاب التفسیر کی ایک حدیث ہے، روایت اس طرح ہے، عن ابی محمد کعب بن عجرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علمنا کیف نسلم علیک فکیف نصلی علیک، قال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رواہ البخاری فی کتاب التفسیر باب قولہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا ویسلموا تسلیما، کہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نکلے تو ہم نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلام بھیجنا ہم کو معلوم ہے لیکن درود آپ پر کیسے بھیجنا؟ سلام بھیجنا کہاں بھیجتے ہیں؟ سلام تشہد میں بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی، یہ سلام ہے۔ سلام بھیجنا ہمیں معلوم ہے آپ پر، وکیف نصلی علیکہ، اور درود کیسے بھیجنا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ درود بھیجو اور سلام بھیجو، تو ہم اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ سلام بھیجنا معلوم ہے،
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी तशहुद में पढ़ते हैं दरूद कैसे भेजना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरूद ऐसे भेजो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ये दरूद भेजो। तो बहरहाल ये दरूद व सलाम का मतलब ये नहीं कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये हदीसों से साबित नहीं है। दरूद और सलाम भेजना है, सलाम तशहुद में और दरूद भी तशहुद में भेजते हैं, ये दरूद और सलाम है, इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक दे सके।